فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ارشاد فرمایا اور پھر والدین دونوں کے لیے نرم دلی سے، یہ سمجھنے والی بات، نرم دلی اور رحمت کے ساتھ عجز و انکساری کے بازو یا پر جھکائے رکھو۔ نرم دلی اور رحمت کے ساتھ، نمبر 2 عجز و انکساری کے بازو اور پر جھکائے رکھو۔ یہ حکم کتنا عجیب استعارات کی زبان میں حکم ہے۔ اس میں پروں کا ذکر کیا، پہلی بات پر، جس کا ترجمہ اردو میں ہم بازو کر لیتے ہیں۔ پرندے کے بازو اس کے پر ہوتے ہیں، جہاز کے بھی بازو ہوتے ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں۔ تو جناح کا ذکر کیا، پر۔ اب کیونکہ اس میں جو بات آ رہی ہے والدین کے ساتھ رحمت اور نرم دلی سے، عاجزی، تواضع، انکساری کے پر بچھائے رکھو۔ پر کا لفظ اس لیے یوز کیا کہ پرندے کا پر علامت ہے اس کے اڑنے کی۔ جس پرندے کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ اڑ نہیں سکتا، پرواز کی علامت ہے۔ جہاز بھی جب اڑنے کو آتا ہے تو پر پورے کھولتا ہے، اس کے پہلے بند ہوتے ہیں نیچے، پھر کھلتے ہیں۔ اگر آپ نے جہاز کے سفر میں کبھی ونڈو سے دیکھا ہو، اور پرندہ اڑتے وقت اپنے پروں کو کھولتا ہے، پر پرواز کی علامت ہے۔ والدین کے ساتھ تواضع، انکساری اور رحمت کے پر بچھانا، لفظ پر استعمال کر کے بتایا اے بندے والدین سے ایسا سلوک کرو گے تو یہ پر تمہیں پرواز عطا کریں گے۔ والدین کے ساتھ ایسے سلوک سے تمہیں پر نصیب ہوں گے جن سے تو اڑے گا، تجھے پرواز ہوگی۔ تو ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے اللہ پاک تمہیں اتنی پرواز عطا کرے گا، اتنی بلندی دے گا۔ یہ تو جناح کے لفظ کا استعارہ ہے۔ جناح الذل من الرحمہ، نرم دلی اور رحمت کے پر کھولو، اور تواضع انکساری کے ساتھ ایک پر کھولیں، اور پر کھولیں ذلت کے، تواضع اور انکساری کے ساتھ بچ بچ جائیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، سبحان اللہ، بچ بچ جائیں۔ اور پروں کی طرف اس طرح بھی اشارہ ہے جیسے آپ ماں باپ کو اپنے پروں پر بٹھائے پھرتے ہیں، یعنی ان کی خدمت کریں جیسے ان کے پاؤں زمین پہ نہ لگیں، آپ کے پروں پر رہیں۔ جو اپنے ماں باپ کو اپنے پروں پہ رکھتا ہے اللہ اس کو اڑاتا ہے، پرواز دیتا ہے۔ ثانیاً پھر یہ کہ جو پر ہوں اس میں عاجزی اور انکساری اور ادب کے ساتھ ہوں، اور پھر عاجزی، انکساری، ادب دکھلاوے کی نہ ہو، من الرحمہ، وہ بھری ہوئی ہو رحمت سے، شفقت سے، محبت سے بھری ہوئی ہو۔ عاجزی، انکساری دکھلاوے کی نہ ہو، صرف ایکٹنگ نہ ہو۔ من الرحمہ، ایک بات پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، اللہ پاک نے اس طرح قیود لگائی ہیں، شروط لگائی ہیں کہ پر بچھ جائیں، پر میں عاجزی اور انکساری ہو، تواضع ہو، جھکاؤ ہو، اور وہ دکھلاوے کا نہ ہو، سراپا رحمت، شفقت اور محبت کا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے بندے والدین کے لیے تو سارا کا سارا پر بن جا، جناح الذل، سارا کا سارا پر بن جا۔ آج کی شام جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے توبہ کیے بغیر اٹھے گا نہیں، سحری نہیں کرے گا توبہ کیے بغیر، اللہ سے معافی مانگے بغیر، اور سب دعائیں کریں کہ میرے مولا زندگی میں اگر نافرمانی ہوئی، نافرمانی تو دور کی بات ہے میرے بیٹوں، اف میں کون سی نافرمانی ہے، ولا تنہرما، آگے آ رہا ہے نافرمانی آگے کی بات ہے۔ جس نے انکساری نہیں کی، ادب نہیں کیا، ان کے ساتھ سراپا رحمت نہیں بنا، محبت نہیں بنا، سراپا عاجزی نہیں بنا، خدمت گزار نہیں بنا، اس نے بھی حرام کیا، گناہ کیا۔ تو سارا کا سارا پر بن جا تاکہ والدین فیل کریں کہ ہمارے بیٹے ہمیں اپنے پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، پروں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے جناح کا لفظ استعارتاً بیان کر کے آپ کو ایک بیہیویئر سکھایا ہے، اور پر عجز، ادب اور انکساری کے ساتھ کھلیں، اور پھر کھلے نہیں جھکیں۔ آپ اندازہ کر لیں، وخفض، کھل کے اوپر نہ جائیں، کھل کے نیچے جائیں، جھکیں، احسان اور رحمت کے ساتھ جھکیں۔ یہ ہے پورا رویہ، پورا بیہیویئر جو اولاد کو والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ اس طرح بیہیو کرو، سراپا ادب بنو، سراپا تواضع بنو، سراپا انکساری بنو، سراپا رحمت بنو، سراپا احسان بنو، سراپا شفقت بنو۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس کس چیز کا سراپا تھے آپ کے لیے۔ زمانہ بچپن کا گزر جاتا ہے نا،
یاد نہیں رہتا.